اچھا، پرنسپلز آف ٹیچنگ. پرنسپل کس کو سر کہتے ہیں جی؟ سر ایک بات کہہ دوں. جی جی، دو باتیں کہیں جی. سر یہ جو سر یہ جو بک آپ نے لکھا ہے نا سر، تو ہوں میرے خیال میں اس میں ایک چیز آپ سے رہ گئی ہے. یہ جو اسکول ریکارڈز ہے، یہ جتنے بھی رجسٹر ہے نا، تو ہوں یہ اس میں نہیں ہے. میں نے کل پرسوں ہی منگایا تھا، لیکن اسٹڈی کر رہا ہوں اے ایس ڈی او کی ہوں انٹرویو کے لیے، تو اس میں یہ نہیں ہے اس بک میں. اچھا تو اچھا، آپ اس اگر طرح آپ کریں. اچھا سن لیں. یہ آپ اس طرح کریں کہ نا مینجمنٹ کا چیپٹر اوپن کریں. اس میں جو ہے نا وہ دیکھیں کنٹینٹ لسٹ کے اندر اسکول ریکارڈ یا اسکول رجسٹرز کی ایڈنگ ہوگی، اس میں یہ ٹاپک موجود ہے، وہاں سے آپ سرچ کریں. پرنسپلز آف ٹیچنگ کی ہم بات کر رہے تھے. پرنسپل از اے کائنڈ آف رول بلیو آئیڈیا دیٹ گائیڈز اباؤٹ ہاؤ ٹو پرفارم اے اسپیسیفک ٹاسک. ٹھیک ہے، کہ کسی کام کو کرنے کا جو اصول ہوتا ہے، ضابطہ ہوتا ہے نا، وے ہوتا ہے، میتھڈ ہوتا ہے، اس کو ہم پرنسپل کہتے ہیں. ٹیچنگ کیسے کنڈکٹ کی جائے گی، اگر ہم ٹیچنگ کے رولز کی بات کریں گے تو یہ ٹیچنگ کے پرنسپلز بن جائیں گے. اگر ہم کیا کریں، مانیٹرنگ کے آبزرویشن آپ نے کیسے کرنی ہے ٹیچر کی جب وہ پڑھا رہا ہو، تو یہ آبزرویشن کے پرنسپل بن جائیں گے یا مانیٹرنگ کے بن جائیں گے. ٹھیک ہے، اے کائنڈ آف رول، یہ پرنسپل کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اب بیسیکلی دیر آر ٹو پرنسپلز آف ٹیچنگ. ٹیچنگ کے دو پرنسپلز ہیں، جنرل پرنسپلز اینڈ سائیکولوجیکل پرنسپلز. اب دیکھیں، جب ہم جنرل کی بات کرتے ہیں تو اس میں ساری کیٹیگریز تھوڑی تھوڑی آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اسپیسیفک کی جب ہم بات کریں گے تو اس وقت اس میں صرف ایک چیز پہ ہم جو ہے وہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں. تو جنرل پرنسپل میں ہم اوور آل ساری وہ چیزیں دیکھتے ہیں جو ہمیں ٹیچنگ کے لیے ہمیں ضرورت پڑتی ہیں، وہ رولز جو ضروری ہوتے ہیں ہمارے لیے. دوسرے اس کے جو پرنسپل ہیں وہ ہے سائیکولوجیکل. اب دیکھیں سائیکولوجیکل جو ہے نا، یہ اسپیسیفک ہیں بچے کے، مطلب اس کی ایج دیکھیں گے، اس کے لیے اس کا انوائرمنٹ دیکھیں گے. ٹھیک ہے، اب اس کو ہم نے اس کو ریوارڈ یا پنشمنٹ وہ کیسے دینی ہے، فیڈ بیک اس کو کیسے دینا ہے، اس کو سمجھ نہیں لگی تو اس کو کورس ریوائز ہم نے کیسے کرانا ہے. ٹھیک ہے، اور بچے کو خود سے کچھ کرنے کا موقع ہم نے کیسے دینا ہے. یعنی یہ ساری باتیں اگر آپ دیکھیں تو چائلڈ سینٹرڈ ہیں. جب ہم بچے کے اوپر نا سائیکالوجی بیہیویئر کا مطالعہ ہے، جب سائیکالوجی سٹارٹ کیا گیا نا، ایرسٹوٹل نے یہ سبجیکٹ سٹارٹ کیا، اس وقت اسٹڈی آف سول از نون ایز سائیکالوجی. اس وقت سمجھا جاتا ہے کہ انسان کی جو روح ہے نا جی، یہی سائیکالوجی ہے، یہی نفسیات ہے. ٹھیک ہے، پھر بعد میں کہا گیا کہ اسٹڈی آف مائنڈ از ناؤن ایز سائیکالوجی. پھر تیسرے نمبر پہ کہا گیا تیسرے دور میں اس کے کہ اسٹڈی آف کانشیسنیس، شعور کا نام سائیکالوجی ہے. اب اس کو کہا جاتا ہے سسٹمیٹک اسٹڈی آف ہیومن بیہیویئر از ناؤن ایز سائیکالوجی. جب ہم ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم کہتے ہیں سسٹمیٹک اسٹڈی آف بیہیویئر آف اے چائلڈ اور لرنر از ناؤن ایز ایجوکیشنل سائیکالوجی. اب یہاں پہ اب وہی باتیں، پرنسپل سائیکولوجیکل پرنسپل میں بھی وہی چیزیں ہوں گی. کلاس انوائرمنٹ ہم نے بچوں کے لیے کس طرح کا رکھنا ہے، اسٹوڈنٹ کو موٹیویٹ کیسے کرنا ہے، اسٹوڈنٹ کو ری انفورس یعنی ان کی تعریف کیسے کرنی ہے، ان کو کسی غلط کام سے روکنا کیسے ہے، فیڈ بیک کیسے دینا ہے، شاباش، گڈ، ویری گڈ، ریپیٹ کرو، یہ کیسے ہم نے ان کو کہنا ہے. سیلف لرننگ بچوں کو یعنی خود کرنے کے لیے کوئی ٹاسک کیسے دینا ہے. ریمیڈیل ٹیچنگ ان کو نہیں سمجھ لگی تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے. اینڈ سیلف ایکسپریشن، بچے خود جو ہے وہ اپنی لرننگ کو ایکسپریس کریں، بیان کریں، یہ بھی ان کو ہم موقع دیں گے. آپ سے اگر یہ درمیان والی چیزیں یاد نہ بھی ہونا تو یہ دو لازمی یاد کر لیں کہ پرنسپل جو ہے نا ٹیچنگ کے بیسیکلی دو ہوتے ہیں. اب جو جنرل ہیں ان میں کیا کیا چیزیں ہوں گی، ایمس ہم یہ آبجیکٹیوز ہم سیٹ کریں گے، پھر ہم پلاننگ کریں گے. ٹیچنگ کے لیے پلاننگ بھی ضروری ہوتی ہے اکارڈنگ ٹو آبجیکٹیوز. اچھا، پھر ہم ایکٹیویٹیز ڈیزائن کرتے ہیں، پھر ہم وہ جو نالج ایکٹیویٹیز ہے بچے کی روزمرہ زندگی کے ساتھ ہم اس کو لنک کرتے ہیں. ہم نے اپنے نالج کو، ٹاپک کو سٹارٹ کیسے کرنا ہے، نالج آف انٹرنگ بیہیویئر، سبجیکٹ ماسٹری، ہم نے اپنے ٹاپک کے پہ مکمل پہلے خود ہم مہارت کیسے حاصل کرنی ہے تاکہ ہم بہتر وے میں پرفارم کر سکیں. پیپل پارٹیسپیشن، بچوں کی انوالومنٹ ہم نے کن چیزوں سے کس یعنی سوال جواب سے، ایکٹیویٹی سے کیسے ہم نے کرنی ہے. تو جنرل اینڈ سائیکولوجیکل یہ صرف اتنا یاد آپ کر لیں تو انف ہے آپ کے لیے کہ دو پرنسپلز ہوتے ہیں. اب ایک اچھے ٹیچر کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ ایزی ٹو ڈیفیکلٹ یا پھر سمپل سے کمپلیکس کی طرف جاتے ہیں. ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے پڑھا تھا. تو جب ایک استاد یا استانی، ایک ٹیچر کیا کرتا ہے کہ مشکل ٹاپک کو آسان وے میں پریزنٹ کرتا ہے، آسان چیزیں، وہ چیزیں جو بچہ پہلے جانتا ہے وہ پہلے بتاتا ہے، پھر جو نہیں جانتا وہ بعد میں گریجولی آہستہ آہستہ بتاتا ہے.
اس کو ہم کہتے ہیں میکسمز آف ٹیچنگ. کیا کہتے ہیں؟ یہ پیپر میں پوچھا جا چکا ہے. یعنی کہ وہی رولز کی بات ہے کہ ایسے رولز جس میں ہم ڈیفیکلٹ ٹرمز کو، کانسیپٹس کو، ٹاپکس کو ایزی فارم میں بچوں کو پریزنٹ کرتے ہیں، یہ میکسمز آف ٹیچنگ کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. ایزی ٹو کمپریہینڈ. کمپریہینڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کمپریہینڈ کا مطلب ہوتا ہے انڈرسٹینڈنگ، سمجھ جانا. یعنی ایزی ٹو انڈرسٹینڈ آپ کہہ سکتے ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے. جیسے مثال کے طور پر سمپل سے کمپلیکس، یعنی آسان سے مشکل کی طرف. ناؤن ٹو ان ناؤن، جانی ہوئی چیزوں سے انجانی چیزوں کی طرف. ہول ٹو پارٹ، بڑی چیز آپ بتائیں میجر سے مائنر کی طرف. اچھا جب ہم ہول ٹو پارٹس جائیں گے یہ انڈکشن ہوگی یا ڈیڈکشن ہوگی؟ کل پڑھا ہے آپ نے. شاباش. انڈکشن جی ہوگی کیا ہوگی؟ سر، انڈکشن اینڈ ڈیڈکشن ہوگی. یہ ڈیڈکشن ہے بھائی، ڈیڈکشن ہے. یس اٹ از ڈیڈکشن. سر ڈیڈکشن ہے فرام جنرل. اچھا ٹھیک ہے. سر جنرل اسپیسیفک جا رہی ہے نا. ہاں تو ڈیڈکشن ہے. اچھا چلیں اگلا بتائیں. کنکریٹ ٹو ایبسٹریکٹ. پہلے سمجھ لیں. کنکریٹ کہتے ہیں وہ چیز جو آپ کے سامنے ہے. ایبسٹریکٹ کہتے ہیں کسی چیز کا خلاصہ نچوڑ. یہ انڈکشن ہے. انڈکشن یہ کیا ہوگی؟ شاباش سر سوچیں. انڈکشن یس یہ انڈکشن ہے. یس. ڈائریکٹ ٹو انڈائریکٹ، پرٹیکولر ٹو جنرل. یہ پرٹیکولر ٹو جنرل کیا ہوگی؟ سر انڈکشن. یہ بھی انڈکشن. یس. انالیسس ٹو سنتھسس. انالیسس کہتے ہیں کسی چیز کو اس کے چھوٹے چھوٹے حصوں میں سمجھنا، پھر اس سے ایک کانسیپٹ ڈیولپ کرنا. یعنی آپ کو کسی ٹاپک یا ایشو کے بارے میں مختلف پہلو اس کے. جی سر انڈکشن ہے یہ بھی. ہاں آپ کو نا اس کے، جی انڈکشن ہے. آپ کو اس کے مختلف پہلو پہلے چھوٹے چھوٹے بتائے جاتے ہیں. جیسے مسئلہ مسجد اقصیٰ ہے تو آپ کو نا اس کی ساری ہسٹری بتائی جاتی ہے، کرنٹ سینیریو بتایا جاتا ہے، مسلم ممالک کیوں جو ہے وہ سوئے ہوئے ہیں وہ وجہ پھر آپ کو صحیح امیج نظر آتے ہیں. آپ دیکھیں بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو وہاں پہ جا کے حملہ کر دینا چاہیے. ہم کیا میں کہوں، بس چھوڑیں اس ٹاپک کو. تو مطلب انالیسس یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کو، ہر پہلو کو مد نظر رکھیں تو اصل پوائنٹ کی تب آپ کو جا کے سمجھ لگے گی. تو یہاں پہ ٹیچر کو کیا کرنا چاہیے کہ پہلے وہ سارے پہلو اس کو بتانے چاہیے، تب جو ہے وہ مین خلاصے پہ جانا چاہیے. امپیریکل ٹو ریشنل. امپیریکل اور ریشنل میں اب تھوڑا سا ڈفرینس ہے. امپیریکل ہمارے جو 5 سینسز ہیں نا، یعنی بچہ جن چیزوں کو دیکھ سن چکھ سکتا ہے، یوز کر سکتا ہے، تو وہ پہلے بتائی جائیں. پھر ریشنل یعنی جو ریشنلٹی ذہن سے متعلق ہے، یاد رکھیے گا. امپیریسزم باڈی سے متعلق ہے. اس میں ہمارے باڈی آرگن شامل ہوتے ہیں جو ہمارے 5 سینسز ہیں جن سے ہم انفارمیشن لیتے ہیں. تو اس کے بعد ہے سائیکولوجیکل ٹو لاجیکل اینڈ فالو دا نیچر. یعنی یہ مختلف ایگزامپل ہیں، یہ نہیں ہے کہ صرف یہ 10 ہیں، اس سے کم بھی ہو سکتی ہیں، زیادہ بھی ہو سکتی ہیں. میں نے 10 یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. تو یعنی اس کا کنسیپٹ آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ وہ تمام تر چیزیں، تمام تر ویز جو ٹیچر یوز کرتا ہے ٹاپکس کو آسان الفاظ میں بچوں کو پریزنٹ کرنے کے لیے، وہ تمام ٹیکٹکس جو ہیں وہ اس کے کیا کہلاتے ہیں؟ میکسمز آف ٹیچنگ کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ہے جی ون ورڈ سبسٹیٹیوشن. ٹیچنگ ایک پروسیس ہوتا ہے، انسٹرکشن ایک ڈائریکشن ہے، اور لرننگ ایک چینج ہے. یہ میں آپ سے سنوں گا پرسوں کے لیکچر کے بعد انشاءاللہ، کیونکہ بلکہ کل کے لیکچر کے بعد. کل ہم یہ ساری چیزیں پڑھ لیں گے، ٹیچنگ بھی، انسٹرکشن بھی اور لرننگ بھی. ابھی ہم صرف ٹیچنگ پہ ہیں، تو یہاں پہ یہ اکٹھا ہے کیونکہ پی پی ایس سی کے پیپر میں اس طرح کی سمپل چیزیں آتی ہیں اور ہم پھر کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو یہ یاد رکھنے. ون ورڈ سبسٹیٹیوشن. ٹیچنگ از اے پروسیس، انسٹرکشن از اے ڈائریکشن اینڈ لرننگ از اے چینج. اس کی سمجھ آپ کو صرف ٹیچنگ کی اب آئے گی کہ یہ ٹیچنگ از اے پروسیس آف امپارٹنگ نالج، پروسیس آف گیونگ لیسن. یہ بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں نا پیچھے. اچھا جی، اس کے بعد ہے جی لرننگ. اب دیکھیں میں جو پڑھا رہا ہوں دیٹ از ٹیچنگ، آپ جو سمجھ رہے ہیں دیٹ از لرننگ. ٹھیک ہے. اب پرماننٹ چینج